الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے اور ایک سینٹینس بولا جاتا ہے انگلش کے اندر، بی پازیٹیو بی سکسیسفل، لیکن اس سینٹینس کو اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی فائدے والا ایک جملہ ہے اور انسان کا ماضی، حال، مستقبل یہ تینوں سنوار دیتا ہے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ مثبت سوچ ہمارے معاشرے سے بہت کم ہو گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کی نحوستیں ہیں یا ہمارے معاشرے کے اندر مختلف طرح کے لڑائی جھگڑے اور ایک ناچاکیوں کا سلسلہ ہے۔ اس کا ایک سلسلہ جو چلتا ہے وہ منفی سوچ کی وجہ سے چلتا ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اس کو لے کر انسان طرح طرح کی خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک وہاں نیک مشہور تھا کہ بڑا نیک ہے، اور دوسرا گناہ گار مشہور تھا کہ بڑے گناہ کرتا ہے۔ اب ایک دفعہ اس نیک شخص کے پاس گناہ گار آ کر بیٹھ گیا کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ بڑا نیک ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کی برکتیں مجھے بھی مل جائیں گی۔ لیکن اس نیک شخص نے یہ سوچا کہ یہ کیسا میرے ساتھ آ کے گناہ گار بیٹھ گیا، میں اتنا اچھا اور معاشرے کے اندر میری ایک عزت ہے، ایک میری جو ہے وہ ایک عہدہ ہے، ایک رسپیکٹ ہے، اور یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تو بڑی اس نے حقارت کے ساتھ اس کو وہاں سے اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ آپ ان دونوں کو کہیے کہ نئے سرے سے اعمال شروع کریں، کہ جو گناہ گار ہے اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو نیک ہے اس کی اس حقارت کی وجہ سے، جو اس نے بری نیت اس کے بارے میں رکھی، برا ارادہ بنایا، تو اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اچھی سوچ صرف فیوچر کو ہی بہتر نہیں کرتی، ماضی بھی سنوار دیتی ہے اور ماضی کے ساتھ ہمارا حال بھی بہتر کر دیتی ہے۔ اور اچھی سوچ کا ہونا یہ کئی لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے کئی سوالات ہوتے ہیں جن کو کاش ہم کہتے ہیں کہ کاش میں وہ کام نہ کرتا، کاش وہاں پر نہ جاتا، وہاں پر میں یہ بات نہ کرتا۔ تو یہ جو کاش ہے، اگر ہے، یہ زندگی کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی کسی خطا پر، غلطی پر پشیمانی ہو تو وہ یوں نہ کہے، کیونکہ جو اللہ نے مقدر فرمایا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ فَإِنَّ لَوْ، یہ جو کلمہ ہے لو، اگر، یہ تفتح عمل شیطان، کہ یہ شیطان کے عمل کو، دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آگے بھی بندہ شیطانی وساوس کے اندر آ جاتا ہے، شیطان اس پر غلبہ پاتا ہے، اور یہ دو برائیاں، ایک اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنی جو ہے وہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہونا، یہ دونوں ہی بڑی ہلاکت والی ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر یہ دو آ جائیں تو کہا گیا کہ اس کو کسی اور برائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اس کو تباہ کر دیں گی۔ اس کی سادہ اور عام اور بہت مشہور مثال جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان اگر وہ مثبت سوچ اپناتا تو وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوتا، مردود نہ ہوتا۔ اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہاں پر فضیلت کا معیار مٹی بھی نہیں، نہ ہی آگ ہے، کیونکہ اگر مٹی اور آگ میں دیکھا جائے تو پھر نور تو آگ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، تو فرشتے نوری ہیں اور مجھے ان کا بھی سردار بنایا گیا، ان کا استاد بنا دیا گیا۔ تو یہاں پر وہ یوں تقابل نہ کرتا کہ مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں کیوں کروں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے اندر آیا
آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تو اس وجہ سے مردود ہو گیا. تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تو یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. اور اچھی سوچ، مثبت سوچ انسان کا ماضی بھی سنوارتی ہے، حال بھی سنوارتی ہے. اور انسان اپنی غلطیوں کو دو صورتیں ہی بنا سکتا ہے، یا تو ان پر شرمندہ ہو جائے، افسوس کیا کرے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیوں کر دیا، یا ان کو اپنا استاد بنا لے. اب اس بارے میں ایک مشہور جو ہے وہ سائنسدان ہے جس نے بلب ایجاد کیا ہے. اس نے 1000 تجربے کیے اس بلب کو بنانے کے لیے، ناکام ہو گیا. اب اس کے شاگرد نے کہا کہ ہم نے 1000 تجربے کیے اور ناکام ہو گئے، تو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. مایوسی کا اس نے اظہار کیا. تو اس نے اس پر غصہ کیا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو، ہم نے یہ سب ضائع کیا، ہم نے غلطیوں کے 1000 دروازے بند کر دیے کہ اب ہم بلب بنانے کے اندر وہ 1000 غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں، اب ہم کوئی نیا طریقہ اپنائیں گے. تب اس نے آگے مزید تحقیق کی تو وہ کامیاب ہوا، اس نے بلب ایجاد کیا. آج پوری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے. تو یوں اپنی غلطیوں کو اپنا استاد بنانا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، ہم نے آگے ان غلطیوں سے بچ کے کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو یہ زندگیاں ہمارے لیے استاد کا ذریعہ بن جائیں گی. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک کامیابی کا اصول بیان کرتا ہے کہ جب تم کوئی کام کا ارادہ کرنا چاہو کہ میں یہ کام کروں، تو اپنے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر لو، مشاورت کرو. پھر جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس پر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرو. اور یہ بہت ہی عمدہ آیت ہے کہ پہلے مشورہ کیا جائے، پھر ارادہ ہو تو پختہ کر لیا جائے، پھر اس ارادے کے بعد اللہ پر توکل رکھا جائے. کیونکہ اگر بندہ اپنی خطاؤں پر خود کو ہی کوسنا شروع کر دے یا یہی لے آئے کاش میں ایسا کر لیتا، کاش ایسا ہوتا، تو بندہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، اپنی صلاحیتوں کو ہی آگے لا رہا ہے. اللہ کی ذات سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہے، وہ کچھ کرنے والی ہے، وہ طاقت رکھتی ہے یا وہ مدد فراہم کرتی ہے. تو بندہ اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اپنے اعمال کی طرف توجہ آتی ہے. اگر میں ایسا کرتا تو کامیاب ہوتا، اگر نہیں کیا تو ناکام ہو گیا. تو اپنے اعمال پر تو اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پر. اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے. جیسا اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا، جیسا اللہ کی ذات کو بندہ تصور کرے گا، جیسا اس کے بارے میں خیال رکھے گا، انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ویسا ہی معاملہ کر دے گی. اگر اس سے نا امید ہے تو پھر اس کے ساتھ ویسے معاملہ کیا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا نیک تھا، وہ گزرتا تو جو لوگ برائی کرتے ان کو دعوت دیا کرتا، تم نیک کام کیا کرو، برائیوں سے بچ جاؤ. اب اس نے ایک دفعہ گزرا تو اس نے بولا تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تم تو جہنم میں جاؤ گے. اب جب وہ مر گئے تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العزت گناہ گار کو اس امید پر کہ اس نے دنیا میں امید لگائی تھی کہ اللہ مجھے بخش دے گا، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا. گناہ گار ہوگا تو اس کو بخش دیا جائے گا، لیکن نیکوکار کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر دیا کہ تم نے کہا تمہیں بخشا نہیں جائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام طور پر جملہ ہوتا ہے اللہ تمہیں نہ بخشے، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور پھر ان بد دعاؤں کا اثر ہم اپنی زندگیوں پر دیکھتے بھی ہیں. ایسی روایات نبی کریم علیہ السلام آپ نے بیان کیا ہے کہ تم اپنے جانوروں کو بھی مت کوسو، ان کو بھی برا بلا مت کہو، کسی اور کو بھی لان تان کرنا، برا بلا کہنا، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے کافی زیادہ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہی اعتماد ہونا چاہیے، اس کی طرف نظر ہونی چاہیے اور اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے. اگر ہم مثبت رکھیں گے تو ہمارا ماضی، انسان کا دماغ ایسا بنایا گیا کہ یہ بھولتا نہیں ہے کچھ چیزیں. انسان کے زندگی کے اندر جو سال ہر سال پہلے کے واقعات بھی ذہن کے اندر رہتے ہیں کہ میرے ساتھ یوں ہوا، میرے ساتھ فلاں کام ہو گیا. یہ جو انسان کی میموری ہے، یہ جو پاور ہے،
اس کی دو صورتیں ہی ہیں کہ یہ انسان کے فیوچر کو جو ہے طے کرتی ہیں کہ بندہ آگے کیسے کرے گا۔ انسان کا جو دماغ ہے یہ اس لیے اس کی یادداشت ہے کہ یہ ماضی کے واقعات کے ساتھ اپنے فیوچر کو طے کرتا ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ یوں ہوا، آگے میں نے یوں کرنا ہے۔ تو یہ انسان کی میموری کی وجہ ہے۔ اگر انسان اپنی اس یادداشت کے ساتھ اگر اس کو مثبت بنا لے، جیسا کہ کہا گیا کہ انسان جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ہی روایت ہے کہ بندے کو جتنی پرانی بھی تکلیف ہے، اگر وہ اس کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت چاہے وہ سالہ سال اس تکلیف کو گزر چکے، اللہ پھر بھی اس کو اس تکلیف پر ویسا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس مصیبتوں پر صبر کی طرف ہے کہ بندہ ان کو بہترین لا کر، بہترین ذریعے پر لا کر آگے اپنی زندگی کو بہترین راہ پر چلائے۔ تو اپنی یہ جملہ بی پازیٹیو، بی سکسیسفل، اگر ہم مثبت سوچ اپنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس پر کئی واقعات بھی ہیں، کئی جو روایات، تو اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ جملہ بڑا اہمیت والا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول کو سنوارنے والا، معاشرے کو سنوارنے والا، ہماری باہمی تعلقات کو سنوارنے والا، اور خود اپنی ذات کے اندر بہتری لانے والا کہ اپنے آپ کو ہی سنوارنا، بہتر بننا، صلاحیتیں ابھارنا، اور اپنے ماضی کے ساتھ اپنے فیوچر کو بیٹر کر لینا، بہترین کر لینا اور روشن بنانا، یہ انسان کو اس چیز کی طرف لاتا ہے کہ انسان اپنی ماضی سے سیکھے اور اس سے مثبت نتائج نکالے اور آگے بندہ اپنا فیوچر بھی بہترین کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان روایات پر، قرآن آیات اور احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔